وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام اور میرے طالب علم ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کی اہمیت۔ مدارس میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے ایک عالم زمین پر ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوق زمین پر اترتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو اسکول کے دروازوں پر تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نہ بھیجتے، تم مدرسوں کے دروازوں پر آ کر پڑھ جاتے۔ صحابہ ایک حدیث کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا۔ اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن ہے۔ محترم سامعین اکرام، آپ لوگوں کو کیا پتا یہ قرآن ہے کیا؟ اور جزان میں بند کر کے تاک میں رکھنے والوں، پتہ ہے رب سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے؟ اس طرح سے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینکنے والوں، جب تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا، کون حفاظت کے لیے قربانی دے گا، کون حفاظت کے لیے جوانی کو بڑھاپے میں بدلے گا؟ مسلمانوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں نبی کیا کیا فرما کے چلے گئے، بخاری میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، ابن ماجہ میں کیا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی، ان علماء کے ساتھ اپنے بازو نہ ملائے، ان علماء کی حقیقت کا گہرا مضبوط نہ کیا تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، کیوں نہیں قرآن و سنت کی طرف آتے؟ مسلمانوں، تم کہاں کھڑے ہو؟ میں جب ان علماء کو مدارس کے لیے چندہ مانگتے ہوئے دیکھتی ہوں، در بدر جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو دل سے آہیں نکلتی ہیں، اے اللہ ان علماء کی حفاظت فرما۔ کتنی پریشانیاں سہ کر یہ چندہ کرتے ہیں، کیا ان کی صحتیں نہیں ہیں، کیا ان کی جوانیاں نہیں ہیں، کیا یہ سب کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن کہیں رب کا قرآن مسلمانوں میں سے کلیتاً نہ نکل جائے۔ ایک گلی میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں صحیح قرآن والا ایک آدھ شخص نظر آئے گا۔ محلوں میں چلے جاؤ، تمہیں قرآن سمجھنے والا ایک شخص بھی نہیں ملے گا۔ میرے نبی نے پتھر کھا کر قرآن پہنچایا، میرے نبی نے پاؤں پر ورم ڈلوا کر قرآن پہنچایا۔ اللہ ان علماء کے مراتب کو اور اونچا کرے۔ تمہارے سامنے جولیاں پھیلا کر یہ چندہ کرتے ہیں، تمہارے تانے سہتے ہیں، پھر بھی وہی نبی کی باتیں سناتے ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک کو جو سرما بنائے گا، ان کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ لیکن اے مسلمانوں، کیا تمہارا اپنا فریضہ نہیں ہے؟ تم قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کی حفاظت کرو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسلام کے مطابق اپنی شکلیں بناؤ۔ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ دوسروں پہ اعتراض کرنے والوں، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید مسلمانوں کو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملتا۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، ان علماء نے قوم کو اللہ اللہ کرایا، انہوں نے رات کو قوم کو جگایا۔ تم رات کو سو جاتے ہو، اذان کون دیتا ہے؟ کبھی تمہیں فکر ہوئی کہ اذان کتنی اہم چیز ہے، اذان کتنی ضروری ہے؟ اگر زمین پر اذان بند ہو جائے تو رب آسمان سے بارش نہیں آگ برسا دے گا۔ تم نے جن چیزوں کو چھوٹا سمجھ لیا ہے انہیں کی حفاظت کرتا ہے۔ تم رات کو سو جاتے ہو، یہ بیچارہ اذان کے لیے جاگتا ہے، نماز کے لیے جاگتا ہے۔ تم نے جن چیزوں کو چھوٹا سمجھ لیا ہے انہیں کی حفاظت کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام اور قرآن کریم کی قدر کرنے اور مدرسوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری محمد خانم صاحب نے 100 روپے اس بچے کو دیے اور بہت سارے لوگوں نے اسے انعام سے نوازا۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہمارے سامنے